جزا اللہ عنا محمدا معه اهلا وصلی اللہ علی النبی السلام. قال اللہ تبارک و تعالی واللہ ذو فضل علی المؤمنین سبحان ربک رب العزة عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. ہم اللہ جل شانہ کے فضل کا کھاتے ہیں، ان کے فضل سے جیتے ہیں. یہ جو عافیت ہے، عافیت کہ صبح جب اٹھتے ہیں تو جوڑوں میں کوئی درد نہیں ہوتا، یا کسی کو درد ہوتا ہے تو دوائیوں سے اللہ کی اذن سے ٹھیک ہو جاتا ہے. یہ درد نہ ہونا یہ بھی عافیت ہے، اور دوائیوں سے درد دور ہو جانا یہ بھی عافیت ہے، اور ادویات کا میسر آ جانا یہ بھی عافیت ہے، اور اسباب کا میسر آ جانا یہ بھی عافیت ہے. تو وہ ذو فضلین، وہ بہت فضل والے ہیں، فضل کرنے والے ہیں. یعنی اصل میں وہ تمہیں تمہاری چیزوں کا جو تم کرتے ہو اعمال اس کا اجر دیتے ہیں، لیکن اجر کس حساب سے دیتے ہیں؟ اجر اس حساب سے نہیں دیتے جس حساب سے تمہارے اعمال کی مشقت اور محنت ہے. ایک شخص کہتا ہے کہ میری محنت زیادہ ہے اور میرا اجرت کم ہے. میں آپ کو بتاتا ہوں کہ ایک شخص نے کام کیا ایک جگہ پر، تو اس نے کہا جی آپ یقین جانیے گا، کام اس نے آس کے لیے کیا. اس نے کہا جی آپ یقین جانیے کہ میری جو ہے نا محنت اس سے بہت زیادہ ہے. میں نے ڈاکٹر صاحب کی دید میں ایک معاملہ طے کر لیا تھا، اور وہ معاملہ یہ تھا کہ اس طرح جو مطبخ میں اس طرح کا معاملہ ہوگا. تو اس کے حساب سے میں یہی معاملہ کرتا رہا. تو مجھے ڈاکٹر صاحب نے کہا تھا کہ 2020 دسمبر تک تمہارا یہی ریٹ جائے گا. تو یہ عاجز بھی نااہل ہے، ناقص ہے، اس نے بھی قبول کر لیا، کیونکہ اس نے اس لیے قبول کر لیا کہ وہ کہتا تھا کہ میں تو ایسے ہی چور ڈاکو تھا. تو میں نے حضرت مسکین شاہ صاحب کا بیان سنا، توبہ کر لی، تو میں پھر آپ کے پاس آ گیا. تو کہنے لگا کہ یقیناً آٹا بھی مہنگا ہو گیا. اور پھر میں نے یہ بھی طے کیا تھا کہ جو روٹیاں جل جائیں گی وہ منہا کر دی جائیں گی. اور اس طرح معاملہ کرتے کرتے یہ میرے پاس سارا سال ہے، اور یہ سارے سال کی تبدیلی، اس میں میں لاس میں ہوں. اچھا، اب ہمارے احباب جو تھے ان کا یہ خیال تھا کہ بھی اپنے ایگریمنٹ کو پورا کرے. بات تو درست تھی. فقہ کے مسئلے کے اعتبار سے تو ایگریمنٹ پورا ہی کرنا ہوتا ہے، اور لاس کو، نقصان کو بیئر کرنا ہوتا ہے، برداشت کرنا ہوتا ہے. لیکن یہاں پر مسئلہ یہ ہے کہ انسان کو انسان کے ساتھ صلہ رحمی بھی تو کرنی ہے. اگر اس نے میرے ساتھ وفاداری کی تو کیا میں بڑھ کر اس کے ساتھ اس کی خیر خواہی، بڑھ کر اس کے ساتھ خیر خواہی نہ کروں؟
تو سب سے پہلے میں نے اس کو اپنی جیب سے، جو جیب اللہ کی ہے، اللہ کی جیب سے میں نے اس کو نا کچھ اس کی لاس نقصانات تھے وہ پورے کیے، وہ خوش ہو گیا۔ اس کے بعد میں نے کہا بھی کچھ ادارہ بھی دے، اور پیر جی کی نماز کو پہلے ہی دینے کے لیے تیار ہوتے ہیں، تو انہوں نے بھی دے دیا۔ اب جو معاملہ طے ہوا اس سے یعنی اس کو فالو نہیں کر سکے، کیونکہ وہ اس کی اجرت جو تھی نا وہ اجرت کے اعتبار سے درستی کے نفع نہیں تھا۔ تو اللہ جل شانہ ہمیں ہماری اجرت کے اعتبار سے نہیں دیتے ہیں، اپنے فضل کے اعتبار سے دیتے ہیں۔ تو یہ جو ظاہر کا جو معاملہ تھا، یہ جو پیر جی کی نواز ادارے نے اور اس آگے سے سرزد ہوا، یہ معاملہ فضل کا ہے، یہ حق نہیں بنتا۔ ایک تو یہ بات، لیکن اللہ رب العزت کا یہ معاملہ بھی نہیں ہے، کیونکہ اس معاملے کے اندر تو اگر آپ کسی چارٹیڈ اکاؤنٹنٹ کو، کسی مارکیٹنگ اسپیشلسٹ کو کہیں گے بھی اس کو یہ ڈیل، وہ کہیں گے ڈیل ہی غلط ہوئی ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ یہ آٹے کی قیمت بڑھتی چلی جائے گی، مارجن آف پروفٹ، گیس کی قیمت بڑھے گی، جیسے کہ آج کل اشیاء ہیں، تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ روٹی جو آپ کو اس ریٹ پہ دیتا ہے، یا تو ساری چیزیں کانسٹنٹ ہوں، ان میں کوئی تغیر نہ ہو، تو پھر تو دے سکتا ہے 2020 تک۔ تو یہ بات میں کو جنوری میں نے نومبر 2019 میں یہ بات کہی، تو اسے مان لیا کہ حضرت جی کی بات مان لیتا ہوں، ہم نے اس کو جو ہے خیر کیا۔ اچھا بتانا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العزت کی ہمارے ساتھ جو کیلکولیشن ہے اس میں تو غلطی ہو نہیں سکتی، لیکن حقیقت میں آپ کو ایک بات عرض کروں کہ انسان نہیں برداشت کرتا، جیسے آپ کو عرض کرتا ہوں کورٹ کی یا چیف جسٹس کی، یہ تو بہت بلند عہدے ہیں، وہاں پر تو ہر تک عزت ہو جاتی ہے، اور پولیس کا لا بھی وائلیٹ کیا جائے وہاں بھی، اور اگر گورنمنٹ کی جو لیجسلیٹو اسمبلی نے جو قانون بنائے ہیں اس کو آپ نہ کریں تو پھر بھی بیعت بھی ہے، یہ تو بات واضح ہے۔ لیکن میں آپ کو آپ کے گھر کی بات سناؤں، کس کی؟ آپ کے گھر کی۔ آپ نے نہ خادم رکھا، اس کو آپ نے 12,000 دیا کہ ابھی کچن تم سنبھالو گے، اب اس نے نہ آپ کے کچن میں جو آپ کی ریکوائرمنٹس ہیں اس کو نہیں پورا کیا، آپ اس کو پیسے دینے کے لیے تیار نہیں ہوتے۔ اچھا آپ سوچئے کہ اگر وہ بالفرض یعنی آپ کوکنگ ٹھیک کر دیں لیکن سرونگ ٹھیک نہ کریں، بلانے پر آئے نہ، موقع پہ کھانا نہ لگائے، کھانا دیر سے لگائے، اور پھر آپ بلائیں تو آئے نہ، اور اسی طرح معاملہ پورا مہینہ چلتا رہے، تو آپ 1 مہینے برداشت کر لیں گے، اس کو وارننگ دیں گے، نہیں ہوتا۔ اگلے مہینے پھر بھی آپ نے کہا کہ بھی میرے دوست آ گئے تھے 2 بجے اور اس نے کھانا لگایا 3:30 بجے، 1:30 گھنٹہ انتظار کرتے رہے، کھانا تو بہت اچھا پکا لیکن اس کے اندر تو اس قسم کی بے اعتدالیاں جس میں تاخیر ہو یا جس میں حاضری میں یعنی ایبسنس ہو، تو عدم حاضری ہو، آپ اس کو نہ بالآخر نکال دیتے ہیں۔ ذرا اپنا حال دیکھیں کہ ہم اللہ کے ساتھ کیا کرتے ہیں۔ پہلے تو اپنا تناسب اس خادم کے ساتھ دیکھیں کہ آپ اور خادم کیا ہے، دونوں ہی اللہ کے بندے ہیں، دونوں ہی اللہ کے بندے ہیں، تو یعنی دونوں کی آنکھیں ہیں اور دونوں کے ہیں، اور یہ اگر خدا نہ خواستہ بادشاہ بھی کلاش ہو سکتے ہیں۔ آپ کو میں بتاؤں کہ نواب ایک اچھی واقعہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ سب سے امیر تین ریاست جو تھی نا ہندوستان کی کون سی تھی؟ بتاؤں، دکن۔ جو ڈائمنڈس اور جو ان کے پاس سونے اور جواہرات کے ذخائر تھے جو اس وقت انگلینڈ کے میوزیمز کے اندر ہیں، اور جو ان کے یعنی دنیا کے سب سے بڑا ہیرا جو ان کے پاس وہ موجود تھے، اللہ، آپ کو پتہ ہے یہ زیادہ دیر کی بات نہیں، یہ صرف 10 سال پہلے کی بات ہے کہ وہ شہزادے اسی کی حالت میں اسٹیشن پہ بوریا بستر بیٹھ کے نواب دکن کے پوتے پوتیاں کے ساتھ جو راستہ تو نہیں گزرا، تو وہ پوتے پوتیاں میں تو یہی جنریشن چلی جاتی ہے،
تو یہی اس وقت، اور اس کے بعد میں نے پھر اخباروں میں یہ مطلب بعض جگہوں پہ خبر پڑی اور بعض جگہ سوشل میڈیا میں بھی آئی کہ کچھ لوگوں نے ان کا کھانا لگایا ہوا ہے، کہ وہ ایسے ہیں کہ وہ بیٹھے ہوئے ہیں اپنے نصیب جھگیوں میں، اور ان جھگیوں میں ان کو لوگ کھانا پہنچاتے ہیں، کبھی ہندو پہنچا دیتے ہیں، کبھی سکھ، کبھی مسلمان۔ یہ نواب کے جو آگے لوگوں کا حال ہے۔ اتنا آدمی کو تکبر میں نہیں آنا چاہیے۔ یہ مال پیسہ اقتدار آنی جانی چیز ہے۔ امجد صاحب صوفی میں صاحب دامت برکاتہم جو ہیں مارکیٹ میں بیٹھے ہیں، کروڑوں روپے کی مارکیٹ ہے ادھر میڈیسن کمپنیز کی، کہتے ہیں ایک چیز وہ کہتے ہیں، وہ میرے قلب پہ اثر بھی بہت ہوتا ہے۔ اچھا پتہ ہے، میں سوچتا ہوں قلب پہ اثر کیوں ہوتا ہے؟ ایک تو آپ کہیں گے ان کے تقوی کی وجہ سے، میں کہوں گا تقوی کی وجہ سے زیادہ مشاہدے کی وجہ سے۔ جب آپ دیکھتے ہیں نا کہ میں نے جہاز کو ڈوبتے ہوئے دیکھا، اور آپ اس کو ڈوب رہے ہوتے ہیں، جب آپ اس کو سناتے ہیں نا تو دوسرے کے اوپر اثر زیادہ ہوتا ہے۔ کہیں گے میں نے اپنی آنکھوں کے سامنے اربوں اور کروڑوں پتی لوگوں کو ڈوبتے دیکھا ہے، اور کہیں گے وہ جو ایک دکان سے دوسری دکان مال دیتے تھے نا، ایک دکان سے دوسری دکان مال دیتے تھے اور اس کا کمیشن لیتے، ان کو میں نے وقت کے ساتھ ساتھ دیکھا کہ انہوں نے دکانیں بنائی، دکانوں سے 10 دکانیں بنائی، وہ آج بڑے معزز اور امیر ترین کروڑ پتی لوگ بیٹھے ہیں۔ جو کہتے ہیں میں نے کلاش لوگوں کو کروڑ پتی ہوتے دیکھا، یہ ان سے کبھی سنے کیونکہ انہوں نے دیکھا ہے نا، ہم نے نہیں دیکھا، انہوں نے دیکھا ہے۔ ہم نے تو زلزلے میں دیکھا وہ تو، لیکن انہوں نے اپنے سامنے ہسٹری دیکھی کہ ان کا ڈاؤن فال کیسے ہوا، کس طریقے سے یہ نیچے گئے۔ تو ہمارا اپنے خادم سے وہ بھی تعلق نہیں ہے جو اللہ اور بندے کا تعلق ہے۔ ہم اپنے خادم کی بدتمیزیاں برداشت نہیں کرتے، اللہ ہماری غفلتیں، جہالتیں، بدتمیزیاں اور بتاؤں بے ادبیاں بھی برداشت کر لیتے ہیں۔ اس سے زیادہ بے ادبی کیا ہوگی دین کی اور شارع کی اور جو صاحب قرآن ہے۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، کہ ایک آ جائے سانو شریعت کی ضرورت نہیں، پرے رکھو تسی اپنی شریعت نو، سانو نہیں چاہیے شریعت۔ تو اندازہ لگائیے کہ ہم ایسی حرکتیں بھی کرتے ہیں۔ اس پر اللہ جل شانہ ہمارا رزق ہم سے نہیں لیتے، ہمارے کپڑے نہیں اتارتے، ہم زمین پہ چلتے رہتے ہیں۔ کوئی کسی کی کوئی مزارہ کسی یعنی چودھری کی، کسی وڈیرے کی اتنی کمی، اتنی نافرمانی کرے تو وہ اس کو نہ چلنے نہ دے زمین پر، اس کو سوٹیاں مارے، اس کے ہاتھ پاؤں باندھ دے۔ اللہ محفوظ رکھے اور اس ظلم سے بچائیں۔ لیکن اللہ رب العزت ہمیں چلنے بھی دیتے ہیں، نہ سوٹی مارتے ہیں، کھانا بھی دیتے ہیں۔ یہ لوگ کہ جو خدائے پاک کی نافرمانیوں کے اندر ملوث ہیں اور شریعت کو توڑتے ہیں اور اس کو ناپسند کرتے ہیں، سنت کا استخفاف کر رہے ہیں، یہ بھی نرم نرم گدوں پر بیٹھے جناب ٹھنڈی عمارتوں میں عمدہ کھانوں میں مشغول ہیں۔ اللہ رب العزت نے ان کے اوپر کوئی عذاب نہیں نازل کیا۔ اللہ رب العزت انتظار میں ہے کہ کب یہ اللہ جل شانہ کی طرف رجوع کر رہے ہیں۔ لہذا اللہ تعالیٰ کا انصاف ہوتا تو اس زمین پہ چل نہ سکتے، ان کی کمرے سیدھی کھڑی نہ ہو سکتے۔ بے ادبی کے مرتکب ہونے کی وجہ سے اور غفلت کی وجہ سے اور غیر حاضری کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کی کمرے توڑ دیتے، پر یہ بڑے چٹائی کے ساتھ تکبر کے ساتھ زمین پہ چلتے ہیں اور دین اور اہل دین کو باتیں کرتے ہیں اور اپنی سوچ کو بڑی اعلیٰ عرفہ سمجھ کر جو دین کی جو شعار ہے ان کا مذاق بھی اڑاتے ہیں۔ تو میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ صرف اللہ کا فضل ہی ہے، کہ اللہ کا جسٹس نہیں، اللہ کا فضل، کہ جس کی وجہ سے ہم زمین پر چلتے ہیں۔ تو ایک تو میں یہ بات کہنا چاہ رہا تھا کہ ہر وقت اللہ کا فضل انسان کے اوپر ہو رہا ہے، اپنی تمام تر خطاؤں کے باوجود وہ ہماری پکڑ نہیں فرماتے، تو یہ ان کا کرم اور فضل ہے۔ اس کا فائدہ اٹھانا چاہیے
اور انتظار میں نہیں رہنا چاہیے کہ کب اللہ جل شانہ نعمتوں کو سلب کرے. اللہم انی اعوذ بک من زوال نعمتک سخطک. اللہ تعالیٰ کی ناراضگی اور غصے سے بھی پناہ مانگنا چاہیے. یعنی اس کا انتظار نہیں کرنا چاہیے کہ جو مہلت ملی ہے وہ سلب ہو جائے اور اللہ جل شان کا غصہ واضح ہو جائے. تو اب اس موقع کے اوپر جب کرونا وائرس اللہ کے فضل و کرم سے کنٹرول ہو رہا ہے پاکستان میں، ایک تو یہ ہے کہ ہمیں استغفار کثرت سے کرنا چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں شکر بھی کرنا چاہیے کہ اللہ رب العزت نے ہماری اکثریت کو اس وبا کے مصیبت سے بچا لیا، ورنہ یقین جانے گا یہ گھروں گھروں میں جا کے زخمی کرتا. یہ اللہ کا فضل ہے، اس نے ہمارے سے نرمی کا معاملہ کیا ہے. تو دوسرا پہلو اس بات کا یہ ہے کہ مومنین کو چاہیے کہ وہ اللہ پر بھروسہ رکھیں، اللہ پر توکل رکھیں، اپنے مصائب اور مشقت، اپنے مصائب اور اپنی یعنی نامصائب حالات میں گھبرا نہ جایا کریں. وہ لوگ کہ جو اللہ کے چاہنے والے ہیں اور اللہ تک رسائی چاہتے ہیں، وہ یہ دنیا کے جو نامصائب حالات اور دنیا کے مصائب اور مشقتوں سے گھبرا نہ چاہیں، دل نہ چھوڑے، اپنی ہمتوں کو نہ کام کرے، اس لیے کہ واللہ ذو فضل علی المؤمنین. بات یہ ہے کہ آپ صرف مومنین میں سے ہو جائیں، آپ اتباع سنت کو اختیار کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنی وفاداری کو ثابت کرتے. جب آپ اتباع سنت اور وفاداری کو ثابت کر دیں گے، اور ختم نبوت کے بغیر آپ وفاداری نہیں ثابت کر سکتے، تو آپ دیکھیے کہ آپ مومنین میں شامل ہو گئے، تو پھر آپ اللہ تعالیٰ کے فضل کا انتظار کیجئے. واللہ ذو فضل علی المؤمنین، واللہ ذو فضل علی المؤمنین، واللہ ذو فضل علی المؤمنین، کہ اللہ جل شانہ اپنے بندوں پر بہت فضل کرنے والے ہیں. اچھا، اب اس میں تیسرے پیراگراف پہ میں اور آخری بات یہ عرض کرتا ہوں، آپ ڈپریشن میں کیوں مبتلا ہوتے ہیں؟ آپ کہیے واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت فضل، آپ کی اللہ کے فضل سے آپ کی ڈپریشن دور ہو جائے گا. اب غم کو اتنا کیوں اوڑھ لیتے ہیں؟ واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اللہ آپ پر فضل فرما دیں گے. آپ کی کچھ ایسی چیزیں جو بڑی بنیادی ہیں اور پوری نہیں ہوتی، کہ بیٹیوں کا مسئلہ ہے تو آپ پریشان ہوں، اللہ کی طرف رجوع کریں، صلاۃ الحاجہ پڑھیں، اور یہ جو ہے آیت کریمہ پڑھیں، استغفار کریں، درود شریف پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کے سارے مسائل کو حل کر دے گا. واللہ ذو فضل علی المؤمنین، اللہ کو سخت جابر نہ سمجھے، اللہ کو انتہائی فضل کرنے والا. وہ آپ کے اعمال کے بقدر نہیں آپ کو دے گا، وہ آپ کے اپنے فضل کے بقدر آپ کو دے گا. یعنی یہاں پر میں کہنا چاہ رہا تھا، آپ کے گمان، اعمال سے زیادہ گمان، کہ جیسا انا ڈزن ہے اب جی میں یہی مطلب ہے کہ آپ گمان فضل کا رکھیں، آپ اللہ رب العزت سے گمان فضل کا رکھیں کہ اللہ رب العزت ذو فضل، فضل والا ہے. تو پھر آپ کے اعمال کے مطابق آپ کو نہیں دے گا، وہ تو بڑے ناقص ہیں، آپ کے گمان کے مطابق آپ کو دے گا. اور میں تو یہ بھی کہتے ہیں اللہ میرا گمان تو ناقص ہے، آپ اس کو درست کر لیجئے، پھر آپ اپنے فضل کے مطابق ہی دے دیجیے گا. لیکن یہ ذرا یہاں پر میں نے آپ کے ساتھ آپ کے سامنے جو ایک نقطہ رکھنا ہے وہ یہ ہے کہ ایک ہے آپ کا عمل اور ایک ہے آپ کا گمان. اگر آپ کے اللہ کے ساتھ گمان مضبوط ہوگا تو اس مضبوط گمان کے بقدر آپ کو ملے گا. یہاں پر میں آپ کو دو علماء کی مثال دیتا ہوں. 90% علماء بالکل صحیح ہیں، وہ بہت ہی زیادہ کفایت شار ہیں اور بہت زیادہ خرچ کرنے میں محتاط ہیں اور بہت ہی نیک اور صالح ہیں. یہ ان کا طریق بھی پسندیدہ ہے اور اکابر سے مشابہت رکھتا ہے. تو وہ جتنا ان کے پاس پیسہ ہوتا ہے اس کے مطابق ہی ڈیل کرتے ہیں. یہ مزاج جو ہے یہ درست مزاج ہے، یہ اکابر کا مزاج ہے، علماء کا.
اور یہ غلط نہیں ہے، یہ درست ہے، تاکہ آدمی اللہ کی طرف متوجہ رہے۔ اس کو بہت سخی بننے کی ضرورت نہیں ہے، اس کو یہ سوچنا چاہیے کہ کوئی ایسی چیز یا پریشانی جو مجھے لاحق ہو جائے، جس کی وجہ سے میرا اللہ کی طرف گمان متاثر ہو جائے، اس سے مجھے بچنا ہے۔ کہ جو چیز مجھے توجہ اللہ میں ہے، جس کو تھانیں گے کہ جمعیت قلبی میں، تو بہتر ہے اپنا کہ اس لیے ہمارے افرانوں کے بعض اکابر نے کہا بھائی اس دور میں کچھ پیسے بھی جمع کر لو تاکہ جمعیت قلبی قائم رہے۔ تو درست ہو گیا۔ تو یہ تو میں نے اچھا میں نے کچھ فیصد، میرا خیال 10% سے تو کم ہے، 2-3% میں نے ایسے لوگ دیکھے اور اپنے ہی حلقے میں دیکھے، نقش بندی حلقے میں، کہ جو خرچ کرنے میں دوسروں پر ایسے کمال تھے کہ وہ واضح طور پہ ان کو پتہ لگتا تھا کہ جب یہ مہمان آیا تو ہم اس پہ خرچ کریں گے، تو اس خرچ کرنے کے بعد جو ہمارے 5 بچے ہیں ان کے لیے بھی کچھ نہیں بچے گا، تو اس پہ خرچ کر دیتے تھے۔ یہ ان کا حوصلہ ہے، یہ ان کا ضرف ہے، یہ ان کا اللہ سے گمان ہے، یہ ان کی اعلیٰ عادات ہے، اونچے خاندان کے لوگ ہیں، پیچھے سے نسبتیں بڑی کمی ہیں، قلب میں بخل نہیں ہے، آخرت پر یقین ہے، مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں، لیکن اس طرح کرتے ہیں۔ میں خود آپ کو عرض کرتا ہوں کہ میں آپ کو اس طرح کرنے کے لیے کبھی نہیں کہوں گا، لیکن میں نے ان کے ساتھ اپنی آنکھوں سے معاملہ کیا، دیکھا۔ جیسے میں نے آپ کو ابھی عامر صاحب کو بتایا نا کہ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں کہ کوئی کلاش ہو جاتا ہے، کلاش امیر ہو جاتا ہے، امیر کلاش۔ یہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ اگلے ہی لمحے ان کو دوبارہ مل جاتا ہے۔ یعنی جب ان کی ضرورت پوری ہوتی ہے، ایک آدھ دن کچھ ان کیسے گزرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کا عطا فرما دیتا ہے۔ جو ان کا دسترخوان دیکھیں تو عام عمرا سے بھی عمدہ ہوتا ہے، اور جو ان کے احوال دیکھیں تو پس منظر میں کوئی شے اسباب نظر نہیں آتے۔ تو یہ اللہ نظر نہیں آتے بھی، یہ اللہ رب العزت وہ خرچ کرتے ہیں، یعنی یہ ایسے کہ جیسے شہزادے خرچ کرتے ہیں، اور ان کے اوپر کوئی اس کی اثرات فقر کے نمایاں نہیں ہوتے، لیکن ان کا اللہ سے ایسا قرب اور تعلق ہوتا ہے، اور اس کی سمجھ ہمیں بھی نہیں آتی، کیونکہ اس کی سمجھ وہی سمجھ سکتا ہے جس کا ویسا قلب ہو، اور جس کے سینے میں ویسا دل ہو، اور جس کا اللہ سے ویسے گمان ہو۔ تو یہ بھی میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، لیکن ہم نہ اس کی ترغیب دیتے ہیں اور نہ یہ قابل تقلید ہے، لیکن یہ چیز موجود ہے کیونکہ وہ اللہ کی شان اور اللہ کی عظمت اور اللہ رب العزت کے ساتھ توکل اور گمان میں اتنے قوی ہوتے ہیں کہ جب بھی ان کے پاس جو لوگ آتے ہیں، چاہے وہ مہمان ہو چاہے غریب ہو، تو وہ اپنا بھی اس کو دیکھ کے تو خود خالی ہو جاتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت ان کی عزت کو اور ان کی وجاہت کو، باوجود کے غربت ہے، وجاہت کو برقرار رکھتے ہیں۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ سبحان اللہ ہی پڑھ لیجیے، وَبِحَمْدِهِ سبحان اللہ العظیم۔ تو آج کی اس گفتگو کے اندر میرا جو آپ کو میسج یہ جا رہا ہے کہ آپ نہ ڈریے، نہ خوفزدہ نہ ہوئیے، ڈپریشن میں نہ جائیے، ہراساں نہ ہوئیے، ہمت کم نہ کیجیے، نامساعد حالات کے اندر چلنا اور جینا سیکھیے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ آیت کا تحفہ دیتے رہیے، واللہ ذو فضل علی المؤمنین۔ اس کو فضل والا سمجھیں، وہ آپ کے ساتھ فضل کا معاملہ کرے گا۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ لا الہ الا اللہ 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 پیارے اللہ میرے اللہ لا الہ الا 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 اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔
لا الہ الا اللہ، 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 لا الہ الا لا الہ الا اللہ، 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 پیارے اللہ میرے اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ 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 اللہ، توبہ میری توبہ، اللہ 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 اللہ، آجا میری آنکھوں میں آجا، اللہ 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 اللہ، آجا میرے دل میں سما جا، اللہ اللہ اللہ، پیارے اللہ 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 اللہ، توبہ استغفار، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ انشاءاللہ ہم معذرت چاہتے ہیں کہ بیان میں تاخیر ہو جاتی ہے، پوری کوشش کریں گے کہ بیان 6:30 بجے کل سے شروع ہو جائے کرے، ایگزیکٹ 6:30 بجے انشاءاللہ۔ آپ دعا کریں اللہ اس کی توفیق عطا فرمائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی حفاظت میں رکھے، آپ کے قلوب میں ہدایت کا نور داخل فرما دے، اس عاجز کا بیان آپ تک پہنچتا ہے، اللہ آپ کے سینوں میں قرآن کا نور داخل فرما دے، اللہ آپ کو اپنے مقبول ترین بندوں میں شامل فرما دے، آپ کے گھروں میں سے یاس اور ہراس اور خوف و ہراس نکال دے، اور آپ کو رزق کی برکتیں نصیب فرمائے، آپ کے اندر عشق الہی کی آگ اللہ تعالیٰ جلا دے، آپ کے سینوں کو عشق محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے گرما دے، آپ کو اپنے مقبول بندوں کے اندر شامل فرما لے، کبیرہ گناہوں سے محفوظ فرما دے، آپ کی آل اولاد کو اللہ تعالیٰ صالحین اور صالحات میں شامل فرما لے، اللہ تعالیٰ ان تمام احباب کے سینوں میں، ان کے سینوں میں اللہ عشق الہی کی آگ لگا دیجیے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اور اتباع سنت کی آگ لگا دیجیے، مقبول بندوں کی صف میں شامل فرما لیجیے، اللہ رب العزت آئندہ زندگی ان کو اتباع سنت میں گزارنے کی توفیق عطا فرما، اللہ رب العزت گزشتہ زندگی کے تمام گناہوں کی مغفرت فرما دیجیے، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، جزا الله عنا محمدا ما هو أهله وصلى الله على النبي الأمي، آمين ثم آمين، آمين، آمين۔